صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم. تشریف کی ایک طالب علم جن کو صاحب نے یہاں جمعے کی جماعت پڑھانے کی ذمہ داری کی تفویض فرمائی ہے. جناب شہباز احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب شہباز احمد. میرے جو بندے ہیں، میرے ولی ہیں، میرے قرابت دار ہیں، انہیں نہ کسی قسم کا خوف، انہیں نہ اس جہان میں کسی قسم کا خوف ہے، اور اس جہان میں کسی قسم کا خوف ہے. نہ وہ دنیا میں خوفزدہ ہوں گے، نہ وہ آخرت میں خوفزدہ ہوں گے. یہ مقام کس وقت نصیب ہوتا ہے؟ جس وقت آدمی اپنی جبینی نیاز اپنے ہدایت کریم کی بارگاہ کریمانہ پہ جھکا دیتا ہے، اپنا تن من دن اس محبوب کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے. یہی وہ مقام ہے جس پر پہنچ کر خواجہ حاجگان خواجہ ابوالحسن حرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کریم کی یاد میں مشغول ہو کر اتنا قرب حاصل کر لیا کہ میں ایک نگاہ سے زمین کی وسعتوں کو اور آسمان کی بلندی کو دیکھ سکتا. یہی وہ اولیاء کرام ہیں جن نے اپنا سب کچھ اللہ کریم کی بارگاہ میں قربان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ مقام عطا فرمایا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک غیر مسلم سے مناظرہ ہو گیا، مباحثہ ہو گیا. وہ اپنے مذہب پر دلیلیں دینے لگا، آپ اپنے مذہب پر دلیلیں دینے لگے، حتیٰ کہ فیصلہ نہ ہوا. فیصلہ یہ ہوا کہ آگ جلائی جائے اور اس میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی حاضر کرے اور اس غیر مسلم کا بھی حاضر کرے، اور جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور جس کا ہاتھ بچ جائے گا وہ سچا ہوگا. آج کافی گفت و شنید کے بعد یہ آگ تیار کی گئی، وقت مقرر کیا گیا کہ 15-20 منٹ کے بعد ہاتھ نکالے جائیں گے. تو جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس میں آگ میں ہاتھ رکھا، اس غیر مسلم نے بھی آگ میں ہاتھ رکھا. وقت مقرر کے بعد جب دونوں کے ہاتھ نکالے گئے تو حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ بھی سلامت تھا اور اس غیر مسلم کا ہاتھ بھی سلامت تھا. لوگوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ یا تو دونوں جھوٹے ہیں یا دونوں سچے ہیں، کہ دونوں کے ہاتھ آگ سے صحیح سلامت واپس پار نکل آئے ہیں. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگلوں کی طرف، صحراؤں کی طرف نکل جاتے ہیں، جا کر اپنی جبینی نیاز اپنی بات خدا کریم کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں. عرض کرتے ہیں مولا کریم میں نے 60 برس ہو چکے ہیں تیرے محبوب کی غلامی کا کپڑا اپنے گلے میں پہنا ہے. میں نے تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے میں نے اپنی جبینی نیاز تیری بارگاہ میں جھکائی ہے. میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اے میرے مولا کریم کیا تیرا دین سچا نہیں ہے؟ کیا تیری محبوب کی غلامی کا کپڑا سچا نہیں ہے کہ میں نے غیر مسلم کے مقابلے میں آپ بھی ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ بھی بچ گیا، اس غیر مسلم کا ہاتھ بھی بچ گیا. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نہیں اے مالک بن دینار، میرا یہ اعلان ہے کہ نفلی عبادات سے بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا پھرتا ہے. بس کہ اس کے جسم کا ہر اس دن میں خود بن جاتا ہوں. تو اے مالک بن دینار تیرے جسم کے تمام اعضاء میں خود بن گیا تھا جب تم نے بھی آگ میں ہاتھ رکھا، اس غیر مسلم نے بھی آگ میں ہاتھ رکھا. تو اے مالک بن دینار میری غیرت یہ برداشت نہ کر سکی کہ مالک بن دینار کے ہاتھ کے ساتھ
اور وہ بھی چلتے اور آپ باہر جاتے. تو جناب میں نے تیرے ہاتھ کو اس قدر فضیلت بخش دی, اس قدر برکت بخش دی کہ تم میری بارگاہ میں جھکتا تھا, تم میری حمد و ثنا بیان کرتا تھا. اس لیے میں نے تیرے ہاتھ کی فضیلت کی وجہ سے, تیرے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے, اس نسبت کی وجہ سے میں نے صلی وسلم کا ہاتھ بچا دیا. تو یہی وہ نسبت ہے جن کی وجہ سے اللہ کریم اور اولیاء کرام کو فضیلت بخشتے ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ناظرکم الی العالم احب الی من عبادۃ سنۃ صیامھا و قیامھا, کہ عالم با عمل اللہ کے ولی کی طرف ایک نگاہ دیکھنا ہزاروں برس کے روزے رکھنے اور ہزاروں برس کی دعا پڑھنے سے بہتر ہے. یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. آپ دیکھیں کہ گلاب کا پودا ہے, اس کا پھول اگر گلاب کے پودے سے جدا ہو کر گلاب کے پودے کی کیاری میں گر جائے, اس کی پتے بکھر جائیں, تو چٹن کے بعد جب آپ اس مٹی کو اٹھائیں گے تو اس کی خوشبو سونگیں گے. بظاہر مٹی کی کوئی خوشبو نہیں ہے, تو آپ سونگیں گے جب اس گلاب کی خوشبو آئے گی. وجہ کیا ہے؟ وہ مٹی آتی ہے خوشبو نہیں, لیکن اس سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی صحبت چند کچھ دم ہے گلاب کی پتیوں سے نہیں ہے, اس لیے مٹی سے بھی گلاب کے پودے کی خوشبو ہے, گلاب کی خوشبو آئی ہے. تو جب خدا کی قسم مٹی سے اگر گلاب کی پتی چھوٹ جائے تو ان سے خوشبو آ سکتی ہے, اور ہمارے ہاتھ اپنے خواجہ کے ہاتھوں میں چلے جائیں تو ہم سے خوشبو نہیں ہو سکتی. ہم اپنے خواجہ اپنے اولیاء کرام کی پیروی کرتے ہیں, یہ رواج نہیں ہے بلکہ یہ ایک لڑی ہے جن کا درس ہمیں اپنے مرشد کریم دیا ہے. میرا ہاتھ بھی مرشد کریم کا, ان کا ہاتھ بھی سیال پاک عطا کا ہاتھ, اس طرح یہ سلسلہ حضرت خواجہ حسن بصری اور حضرت علی منتخب اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا ہوتا ہے. یہی نسبت ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ میرے جو بندے ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی گھڑی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا ہے, انہیں اس جہان میں کسی سے خوف ہوگا ہے تو اس جہان میں خوف ہے. اور یہ انسان کو نظر رکھتے ہوئے کہیں آپ کو حصہ روشنی پاک کر حضور اللہ کریم ہمیں ان بندگانی خدا کی پھر اولیاء کرام کی تشریح کرنا چاہیے. توفیق عطا فرمائے. فرما رہے تھے جناب شہباز احمد صاحب, خدا دارالعلوم محمدیہ اور